بخش کر دیا۔ ومغفرۃ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش، ورضوان، اور اس کی رضا ہے۔ پہلے والی چیز کفار کے لیے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت، بخشش ہوگی اور اس کی رضا حاصل ہوگی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اور یہ بہت ہی نفیس آیت پاک ہے، ویسے تو تمام آیات نفیس ہیں لیکن غور و تفکر کے اعتبار سے بہت ہی نفیس ہے کہ دنیا حقیقتاً دھوکے کا سامان ہے، اس اعتبار سے کہ یہ انسان کو اپنی جانب مائل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے انتہائی غافل کر دیتی ہے، اور انسان اپنی آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر اس عارضی ٹھکانے کے لیے اپنی تمام محنت صرف کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس دنیا کی مثال بعض لوگوں نے اس طرح دی ہے کہ جیسے ایک اسٹیشن کا ویٹنگ روم ہوتا ہے، یا ایئرپورٹ میں آپ لاؤنج میں بیٹھے ہوں اور اب یہ اعلان ہونے والا ہے کہ جی آپ کی فلائٹ تیار ہے، یا جیسے اسٹیشن پہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ ٹرین تیار ہے، اپنی ٹرین میں آ کے بیٹھ جائیں، تو بالکل جس طرح ایک ویٹنگ روم ہوتا ہے اس طرح یہ دنیا ہے۔ جو بھی ویٹنگ روم میں پہنچتا ہے یقینی سی بات ہے کہ اس سے دل تو نہیں لگاتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے اپنی منزل کا، اور وہ منزل پر لے جانے والی چیز ریل گاڑی یا جہاز ہے وہ اس کے لیے منتظر ہوتا ہے، اس کے کان منتظر ہوتے ہیں، اور جیسے اعلان ہوتا ہے وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً اس کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ کسی ویٹنگ روم میں داخل ہو تو دیکھے کہ دیواروں پر سے رنگ نہیں ہوا اور چھت پر جالے وغیرہ ہیں، گرد بہت زیادہ ہے، تو وہ گاڑی ابھی آنے والی ہے یا پلین کا اعلان ہونے والا ہے، اس کو چھوڑ چھاڑ اور وہ کہیں سے جھاڑو لے آئے اور پوچھے کا سامان لے آئے تو اور سب صفائی وغیرہ شروع کر دے اور دیواروں پہ رنگ کرنے لگ جائے، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ اسے انتہائی بیوقوف قرار دیں گے کہ یہ تمہاری منزل تو نہیں ہے کہ تم اس میں اتنے مشغول ہو گئے، چھوڑ دو، اصل میں تو تمہیں اپنے سامان کو تیار رکھنا ہے تاکہ تمہاری ٹرین آئے یا اعلان ہو تو تمہیں دیر نہ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ شخص آپ کی بات نہ مانے اور اسی میں مشغول رہے حتیٰ کہ اس کی ٹرین آ جائے اور وہ اب وہ سامان کی طرف متوجہ ہو لیکن بہرحال وقت گزر چکا تھا، حتیٰ کہ اس کی ٹرین نکل جائے، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ اسے تانا دیں گے کہ بے وقوف انسان، تمہیں تو پہلے ہی سمجھایا گیا تھا، کس نے کہا تھا تم ویٹنگ روم سے اتنا دل لگاؤ، تمہیں چاہیے تھا کہ اس وقت میں جتنی دیر میں تم ویٹ کر رہے تھے تم اپنا سامان باندھ لیتے، تیار رہتے اور جیسے اعلان ہوتا فوراً گاڑی میں بیٹھ جاتے۔ اسی طریقے سے ہم اس دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ موت کی گاڑی آنے والی ہے، اور اس زندگی یا دنیا کے ویٹنگ روم سے تمہیں اس میں ضرور بیٹھنا ہے، تو اس کے لیے فوراً سے پیشتر تیاری کر لو۔ ہم اس تیاری سے غافل ہیں اور ہر اس چیز میں مشغول ہو گئے ہیں جو ہمیں دنیا کے اندر ضرورت ہوتی ہے یا دنیا کے اندر مشغول کر دیتی ہے۔ ایک وقت ایسی آئے گا کہ ملک الموت علیہ السلام دروازہ زندگی پہ دستک دیں گے، اس وقت ہم ہڑبڑا کر اٹھیں گے اور کہیں گے اچھا اب ہمیں تیاری کا موقع دو، لیکن پھر تیاری کا موقع نہیں مل سکے گا۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آخرت کی طرف متوجہ رہے اور دنیا کے دھوکے میں گرفتار نہ ہو۔ ایسی ایک مثال امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار جا رہے تھے اور دوسرے جزیرے تک پہنچنا تھا، اور اس کشتی کے علاوہ کوئی کشتی وہاں نہیں پہنچتی تھی، تو راستے میں ایک جزیرہ آیا تو جو اصل منزل نہیں تھی، تو کشتی والے نے وہاں کشتی روکی اور کہا کہ تھوڑی دیر ہے پھر ہم فوراً نکل جائیں گے، اور سنا ہے کہ اس جزیرے میں بہت سارے ہیرے ہیں، تو تم لوگ ہیرے لینا، کچھ جو لینا چاہے ہیرے تلاش کر لے لے، اور اس وقت تک یہاں پہنچ جائے اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو سب لوگ چلے گئے شوق میں۔ اب واقعی وہاں ہیرے موجود تھے، تو جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے انہوں نے ہیرے جمع کرنے شروع کر دیے، اور جو بیوقوف قسم کے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، وہ وہاں کے درختوں کو دیکھنے لگے، پھلوں کی کثرت کو دیکھنے لگے، اور کہا کہ چلو ہم تھوڑی سی وادی کی مزید سیر کرتے ہیں۔ ان ہیرے چننے والوں نے ان کو بارہا سمجھایا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، جلدی سے ہیرے چنو، اپنی جیبوں میں رکھو، یہ قیمتی مال ہے، وہاں جا کر کام آئے گا، لیکن تم تو غفلت میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، دیکھی جائے گی۔ لیکن پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ بہت ہی آگے نکل گئے اور ان لوگوں کو بھول گئے، اور وہاں کی جو جزیرے کی خوبصورتی تھی اس نے انہیں مسحور کر لیا اور انہیں اپنے سحر میں جکڑ لیا، یہاں تک کہ کشتی والے نے اعلان کیا کہ اب ہم چلنے والے ہیں، تو جو قریب لوگ تھے بالکل تیار تھے، ہیرے جمع کر چکے تھے، فوراً کشتی میں بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے، اور وہ لوگ وہیں پر رہے حتیٰ کہ ہلاک ہو گئے اور منزل سے محروم ہو گئے۔ اسی طریقے سے دنیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں یہاں پر رات دن ہیرے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ نیک اعمال ہیں تاکہ اس دنیا میں، دوسری دنیا میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے ان کو کیش کروایا جا سکے، لیکن کچھ لوگ اس دنیا کے رنگینی میں گم ہو گئے ہیں۔ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی تم بھی ہیرے جمع کر لو اور اپنے آخرت کی تیاری کر لو، تو وہ کہتے ہیں ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو جوانی ہے، بھی دیکھی جائے گی بڑھاپے میں جا کر، لیکن اچانک پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے